حافظ محمد رمضان چشتی صاحب جو بہت پیارے انداز سے سرکار کی بارگاہ میں اپنا ہدیت پیش فرما رہے تھے، اور دوران نعت پیر طریقت رہبر شریعت مفکر اسلام فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت صاحبزادہ حافظ محمد حامد چشتی صابری قادری آستانہ علیہ ننگل شریف آپ کی آمد ہوئی۔ ان کے صاحبزادہ محمد حسیب چشتی صاحب وہ بھی تشریف لائے۔ ہم سب ان کو تمام دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، چونکہ یہ خطاب سے پہلے ہی آپ کی ایک بہت اچھی بات ہے جو انہوں نے ہمیں بتائی ہے کہ جب سرکار کی نعت پڑھی جا رہی ہو تو نعرہ نہیں لگانا، نعت چھوڑ کے استقبال نہیں کرنا، نعرہ نہیں لگانا۔ تو ہم نے اس پر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے، ان کے بیان کے صدقے سن کر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کریم آقا کی بارگاہ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں بہت ادب سے گزارش کرتا ہوں ہمارے مہمان ثنا خان صاحبزادہ محمد حسیب چشتی صاحب سے کہ وہ آئیں اور کریم آقا کی بارگاہ میں اپنے ہدیہ کی عیدت پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لاج رکھنا کہ میں تمہارا گوبرا ہوں یا رسول اللہ۔ لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، 100 گناہ میرا کملی والا ویکھے تے پردے پاون والا، لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جن کی آنکھیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں، گوبرا ہوں یا رسول اللہ۔
میں مانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں، میں مانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں، نبی کے در کا میں نوکر ہوں، کوئی عام نہیں، نبی کے در کا میں نوکر ہوں، کوئی عام نہیں، اور تیرا پٹا ہے گلے میں تو لوگ جانتے ہیں، تیرا پٹا ہے گلے میں تو لوگ جانتے ہیں، وگرنہ کرتا کسی سے کوئی کلام نہیں، وگرنہ کرتا کسی سے کوئی کلام نہیں، اسے کرم کہوں یا معجزہ کہوں یارو، اسے خریدتے ہیں کہ جس کا کوئی دام نہیں، اسے خریدتے ہیں جس کا کوئی دام نہیں، وجد میں ہوش نہ ہو پھر بھی ہوش رہتا ہے، وجد میں ہوش نہ ہو پھر بھی ہوش رہتا ہے، غلام ان کا ہوں میں پر میں بے لگام نہیں، غلام ان کا میں ہوں پر میں بے لگام نہیں، میرے تو سینے میں ہے خاک سبز گنبد کی، یہ بولتی ہے ضیاء یہ تیرا کلام نہیں، نبی کے در کا میں نوکر ہوں، کوئی عام نہیں۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرما رہے تھے ہمارے مہمان ثنا خان صاحبزادہ محمد حسیب چشتی صاحب۔ ان کی آمد کے دوران
ہمارے گجرانوالہ کی بہت بڑی شخصیت میری مراد حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت پروفیسر صغیر احمد اوان صاحب، آپ کے صاحبزادے حافظ محمد معین اوان صاحب و تشریف لائے۔ ہم ان کو بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب بلا تخیر میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، پیر طریقت رہبر شریعت، ترجمان حقیقت، میری مراد صاحبزادہ حافظ محمد حامد چشتی صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور کریم آقا کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ پھر ہونا ہے پھر چلو ٹھیک ہو جائے۔ لخمسۃ نطفی بہا حر الوبا حاتم المصطفیٰ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بعد از حمد و صلوات نہایت ہی واجب الاحترام معزز علماء کرام، سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، آج کا یہ جو پروگرام ہمارے بھائی محمد اعظم صاحب چشتی صابری اور ان کے بچوں نے اللہ کی توفیق کے ساتھ اس کا اہتمام کیا ہے۔ عام انسان تو یہی سمجھتا ہے کہ پیسے بڑی محنت سے انسان کماتا ہے اور اس کو بہت سوچ سمجھ کے خرچ کرنا چاہیے۔ یہ آج کا میرا موضوع نہیں، میں صرف 2 آیات کا حوالہ دے کے آگے گزر جاؤں گا۔ قرآن کریم میں پیسے خرچ کرنے کے متعلق 2 طریقے جو ہیں، 2 الفاظ استعمال ہوئے۔ ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ وہ پہلے رکوع میں ہی فرما دیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اس کو اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ دوسرا فرمایا ان تقرض اللہ قرضا حسنا، یعنی آپ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کو قرض دیتے ہیں۔ یہ ایک بڑا لمبا موضوع ہے کہ انفاق کیا ہے اور قرض کیا ہے، کہ آپ خرچ کر رہے ہیں، یہاں یا تو کوئی سیانے بندے بٹھا دینا، ان بچوں نے تو ظاہر ہے باتیں کرنی ہیں، تو یا یہاں پہ کوئی بندے سیانے بیٹھ جائیں گے تو ان کو کہ انفاق بھی یہی ہے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور اللہ کو آپ نے قرض دیا، اس کا بھی معنی یہی ہے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ انفاق ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو معذور مل گیا، کوئی بیمار مل گیا، کوئی یتیم مل گیا، کوئی بیوہ خاتون مل گئی، کوئی ضرورت مند تھا، محتاج تھا، تو ان پہ جو آپ خرچ کرتے ہیں وہ انفاق ہے۔
میں نے صرف آج یہی ایک بات آپ تک پہنچانی ہے، باقی یہ موضوع بہت لمبا ہے۔ جو آپ محتاجوں پہ خرچ کرتے ہیں وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اور جو پیسہ آپ اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کے دین کو لوگوں پہ نافذ کیا جائے، اس دین کی ترویج و اشاعت ہو، میں اپنے جسم پر بھی اللہ کے حکم کو نافذ کروں اور جو میرے سامنے بیٹھے ہیں ان کو بھی یہی تعلیم دوں، تو اس دین کے لیے جو پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کو اللہ پھر انفاق نہیں کہتا، کہتا ہے تو نے اللہ کو قرض دیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری محفلوں کے یہ مقاصد واضح ہوں، ہمیں پتہ ہو کہ یہ محفل جو ہے یہ اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے۔ اور اگر یہ معاملہ ہوا، چونکہ اس بات سے بہت ڈر لگتا ہے، آپ کے بھائی نے یہ نعرہ لگایا ختم نبوت کا، تو یہ سوال میں اکثر جگہ پہ ڈسکس کرتا ہوں کہ سارے نبیوں نے ایک ہی تعلیم دی، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم تک ہر نبی کی تعلیمات ایک ہی ہیں، دین ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آدم علیہ السلام کا بھی دین وہی تھا، نوح علیہ السلام کا بھی وہی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی وہی تھا۔ تو پھر پہلے نبیوں پہ نبوت ختم کیوں نہیں ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام پہ نبوت ختم ہو جاتی، موسیٰ علیہ السلام پہ ہو جاتی، عیسیٰ علیہ السلام پہ ہو جاتی۔ تو اس کی قرآن ایک وجہ بتاتا ہے کہ نبی آتے ہیں توحید کا پیغام دینے کے لیے، اللہ کی وحدانیت کا پیغام دینے کے لیے۔ توحید کا متضاد ہے شرک۔ جب تک معاشرے سے شرک ختم نہ ہو توحید کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ یا انسان توحید پرست ہے یا بت پرست ہے، شرک کرتا ہے۔ پہلے نبیوں پہ نبوت ختم اس لیے نہیں ہوئی کہ جو ہی کوئی نبی اس دنیا سے رخصت ہوتا تو امت بعد میں پھر شرک شروع کر دیتی، امت شرک میں مبتلا ہو جاتی تھی، اس لیے پھر دوسرے نبی کی ضرورت پڑتی کہ پھر معاشرے سے شرک ختم کیا جائے اور توحید کے نور سے لوگوں کو منور کیا جائے۔ قرآن کریم نے اس کی مثالیں دی۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہہ دیا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ شرک ذات جو ہے وہ شرک شروع ہو گیا۔ بلکہ قرآن کریم نے تو یہ بھی بتایا کہ اولو العزم پیغمبر صاحب کتاب موسیٰ علیہ السلام کی امت نے تو نبی کی موجودگی میں شرک شروع کر دیا اور بچھڑے کو سجدے کرنے شروع کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت اس لیے ختم ہوئی ہے کہ اب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ مجھے اب اپنی امت سے شرک کا ڈر نہیں ہے۔ شرک جو ہے اس امت سے ختم ہو گیا۔ جب پیغمبر نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اب یہ خدشہ نہیں ہے کہ امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی، تو نبوت کو ختم کر دیا گیا، چونکہ راستہ شرک کا بند کرنا ہے نا۔ ہم بیٹھے ہم پریشان ہو جاتے ہیں جو لوگ کہیں گے کہ جی آپ یہ بدعت کر رہے ہیں یا شرک کر رہے ہیں۔
اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی، میں نے جس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے تو ساتھ ہی فرمایا کہ صرف شرک اصغر کا ڈر ہے مجھے اپنی امت سے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن نیکیوں کی جزا ملنے لگے گی، اجر ملنے لگے گا، تو اللہ تعالیٰ فرما دے گا کہ جاؤ جس کے لیے نیکیاں کرتے رہے اس سے جا کے اجر لے لو۔ اس وقت میری امت پریشان ہو جائے گی۔ اگر میں نے نعت اس لیے پڑھی ہے کہ لوگ واہ واہ کریں بہت خوبصورت نعت ہے، تو اللہ قیامت کے دن کہہ دے گا کہ جا پھر لوگوں سے اجر لے لے۔ اگر میں نے تقریر اس لیے کی ہے کہ میری بلے بلے ہو، تو قیامت کے دن اللہ کہہ دے گا کہ جا پھر لوگوں سے جا کے اجر لے لے۔ جن کے لیے اگر میں سخاوت اس لیے کرتا ہوں کہ لوگ کہیں کیا بات ہے، تو جا پھر لوگوں سے اجر لے لے۔ اس لیے محفل کروانے سے پہلے یہ آپ کو واضح ہونا چاہیے کہ یہ جو ہم خرچ کرتے ہیں یہ اس اقامت دین کے لیے کرتے ہیں، اس لیے یہ پیسہ جو خرچ ہوتا ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ نہیں ہوتا، اس کو اللہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں تم نے قرض دے دیا اللہ۔ لیکن پہلے ہمیں پتہ تو ہو کہ ہم دین سیکھنے آئے، ایک آیت ہی سیکھ کے چلے جائیں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ، اس کو اچھی طرح سمجھیں، یہ جو محفل میلاد ہے یہ اقامت دین کے لیے ہوتی، اللہ کی توحید کو قائم کرنے کے لیے ہے۔ قرآن کی آیت آپ نے سن لی، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا، عیسائیوں نے کہہ دیا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم کے غلام آج بھی مسجد میں بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی پیدا ہوئے ہیں اور اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ خالق ہے اور ہمارے نبی مخلوق ہیں، اللہ معبود ہے اور ہمارے نبی عبد ہیں۔ جب تک ہم یہ کلمہ پڑھتے رہیں گے اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اس وقت تک شرک اس امت کے قریب نہیں آ سکتا۔ جب تک امت میلاد منا کے یہ اعلان کرتی رہے گی کہ ہمارا اللہ لم یلد ولم یولد ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، اور ہمارے امام الانبیاء پیدا ہوئے ہیں جن کی ماں کا نام آمنہ ہے اور باپ کا نام عبداللہ ہے۔ تو میلاد کی محفل اصل میں، اچھا یہ بات ایک اور زاویے سے بھی دیکھ لیں، کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے اسی دنیا میں حاصل کرنی، عالم ارواح میں آپ نے وہ حاصل نہیں کرنی، عالم برزخ میں نہیں کرنی، عالم آخرت میں نہیں کرنی، آپ نے اسی دنیا میں وہ چیزیں حاصل کرنی ہے، اس کے علاوہ آپ کسی اور جہان میں حاصل نہیں کر سکتے۔ اس میں ایک چیز ایمان ہے۔ ان محفلوں کو فضول نہ سمجھا کر کے کڑی شغل میلہ ہوگا اور پھر بلے بلے ہوگی اور ہم چلے جائیں گے۔ یہ جو جتنے آستانے کے عقیدت مند ہیں ان کو تو پتہ ہے، میں نے میلاد شریف کی رات بھی یہ بات کہی تھی، باقی جو دوست نئے ہیں ان کو میں عرض کر دوں، میرے مولا علی سرکار کرم اللہ وجہ الکریم تشریف فرما تھے تو ایک شخص نے آ کے اس دنیا کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تو میرے مولا علی سرکار غصے میں آ گئے، آپ نے فرمایا دنیا کو برا کیوں کہتا ہے؟ اس نے کہا جی اس دنیا میں آ کے بندہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے،
شیطانی وسوسوں میں پڑ جاتا ہے، اپنی زندگی برباد کر لیتا ہے۔ مولا علی سرکار نے فرمایا اسی دنیا میں رہ کے تو میں اپنے اللہ کو سجدہ کرتا ہوں، اسی دنیا میں رہ کر ہی تو میں اپنے نبی پر ایمان لایا ہوں، اسی دنیا میں رہ کر ہی تو مجھے یہ قرآن ملا ہے، اس دنیا کو برا کہہ رہا ہے، اور میری آخرت بھی اسی دنیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ وہ جو دنیا جس کو فتنہ کہا گیا ہے، دونوں چیزیں کہی گئی نا، وہ دنیا جس کو فتنہ کہا گیا ہے، اس کی ڈیفینیشن امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو تجھے اللہ سے غافل کر دے وہ فتنہ ہے۔ اس دنیا میں رہ کے اگر تو اللہ سے غافل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو میں اپنے شاگردوں کو یہ بات میں نے ازبر کروائی ہوئی ہے۔ ایک انسان فوت ہو جاتا ہے، آپ اس کے کل شریف کا ختم کرواتے ہیں، 10ویں کا کرواتے ہیں، 40ویں کا کرواتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ قرآن کریم پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، پڑھائی کر کے اس کے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا، ساری دنیا کے ولی کتب بھی اکٹھے ہو جائیں تو مرنے کے بعد سارے مل کے بھی اس کو ایمان نہیں دے سکتے۔ آپ مرنے والے کے گناہوں کی بخشش کی دعا تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس دنیا سے آنکھیں بند ہو گئیں تو اب ساری دنیا بھی مل کے ایمان نہیں دے سکتی۔